بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، قرآن پاک کی ایک عظیم علی شان صورت ہے الاخلاص۔ یہ اس صورت مخصوص نام ہی نہیں بلکہ اس کی مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس صورت مبارکہ میں خالصاً توحید بیان کی گئی ہے۔ میری پیاری بہن، صورت اخلاص میں لفظ اخلاص کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس صورت مبارکہ کو یہ نام اس کے معنی کے اعتبار سے ہی بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو مسلمان بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے نجات پائے گا۔ آج کی یہ ویڈیو بہت معلوماتی ویڈیو ہے۔ آج میں آپ کو اس صورت کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ اگر آپ سحری کے وقت یا افطاری کے وقت یا پھر رمضان المبارک میں کسی بھی وقت صرف 4 مرتبہ آپ اس چھوٹی صورت کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک کے مہینے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال کریں۔ میری پیاری بہنوں، جان لیجیے کہ سورۃ اخلاص 4 آیات، 15 کلمات اور 43 حروف پر مشتمل ایک چھوٹی سی صورت ہے، جو رب العزت کی ذات اور صفات کا تعارف کروانے کے لیے نازل کی گئی۔ سورۃ اخلاص میں توحید، باری تعالیٰ کو ہر قسم کی شرک سے پاک اور خالص کر کے بیان فرمایا گیا، اسی لیے یہ سورۃ اخلاص کہلاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے۔ اس کی مکی اور مدنی دونوں کے ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نفس ہمیں بیان کیجیے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل کی گئی، کیونکہ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ جب بھی کسی اجنبی سے ملتے تو پہلے اس کا حسب و نسب دریافت کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے ابوالقاسم، اللہ نے فرشتوں کو نور، حجاب، آدم کو مٹی، سڑے ہوئے گارے ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں اور پانی اور جھاگ سے بنائے۔ ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائے وہ کس چیز سے بنائے، وہ سونے سے بنائے یا تانبے سے بنائے، لوہے سے بنائے یا چاندی سے بنائے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے اور کس نے اسے وراثت پائی ہے، اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ روایات کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پر مکہ میں اور مدینہ میں مختلف لوگوں نے یہ سوال اٹھایا اور ہر بار اللہ پاک کی جانب سے یہ اشارہ ملا کہ جواب میں ہر سوال کرنے والے کے سامنے اس صورت کو دہرائیں۔ قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے اٹھنے والے ہر سوال کا نہ صرف واضح جواب دیا بلکہ اس کو مکمل ثبوت سے ساتھ محفوظ کر دیا، تاکہ قیامت تک کوئی بھی دشمن سوال نہ اٹھا سکے۔ اگر دشمن دین کی طرف سوال اٹھایا جائے تو قرآن پاک سے بہترین جواب دے سکے۔ قرآن پاک میں اللہ کی عظمت کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف وہی تمام کائنات کا رب ہے، اس کی ربوبیت میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ مالک ملک ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتی ہوں سورۃ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں۔ تو جان لیجیے کہ اس سورت کی فضیلت بے حد بلند مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب میں سورت زلزال نصف قرآن سورت اخلاص، 1/3 قرآن سورت الکافرون، 1/4 قرآن پاک کے برابر۔ گویا ہم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر کے 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اس تلاوت میں 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اور ثواب بھی ایک مکمل قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ملے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جس نے 1 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ سورۃ یاسین کو پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، لہٰذا ہم سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہونے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ گویا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور صبح اور شام 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے سے ہر روز 25 قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی حساب سے پورے رمضان المبارک میں 750 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو بندہ صبح سویرے سورۃ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے اور اللہ کی خوش
مفیدی حاصل کرنے کے لیے رات کو سورہ یاسین پڑھ کر سونے والوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسے دنیاوی اور آخرت کے لیے رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم روزانہ 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے تقریباً روزانہ قرآن کا 1 پارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یوں پورے ماہ رمضان میں 1 قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ شاید ایسے بھائی اور بہنیں جو روزانہ 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ سحری اور افطاری میں ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیا کریں تو اس طرح سے انہیں ہر نماز کے بعد ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یوں اگر دن میں 2 مرتبہ سورہ یاسین بھی پڑھ لیتے، یوں ہر روز 27 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو مزید جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نیکی کے ہر عمل کا ثواب 70 گنا تک بڑھا جاتا ہے، یعنی عام دنوں میں قرآن پاک کا 1 حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان المبارک میں 70 گنا اضافے کے ساتھ ہر 1 حرف کے پڑھنے پر 700 ہو جاتی ہیں، جبکہ باوضو حالت میں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کا 1 حرف ادا کرنے پر نیکیاں بڑھ کر 7000 تک پہنچ جاتی ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں، برکتوں اور نعمتوں کا دریا موجود ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ سے گزارش کروں گی کہ آج سے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کریں۔ پورے قرآن پاک کا ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ روزانہ 1 پارے کا اردو ترجمہ بھی پڑھ دیا کریں، تاکہ ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارے اتنے بڑے اور عظیم عالیشان خالق کائنات نے آخر ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور ہم سے آخر کیا چاہتا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ لہٰذا اس رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت کی بجائے پورے قرآن کے ترجمے کا اہتمام کیا جائے، جبکہ تلاوت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ روزانہ سورۃ اخلاص اور سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ میری پیاری بہنوں، سورۃ اخلاص کی بہت ساری برکات ہیں، بہت سی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورۃ اخلاص کا ورد کیا تو اس کے گھر سے تمام مصیبتیں، بلائیں، فقر و فاقہ دور کر دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سورۃ اخلاص کو سر درد کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر مریض کے ماتھے پر دم کریں تو انشاءاللہ سر درد جاتا رہے گا۔ پورے دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر جاتا رہے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، کچھ خواتین کے بچے حمل کے دوران ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ حمل کے پہلے مہینے دیسی جوین، کالی مرچ اور شہد پر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں۔ کالی مرچ اور شہد پر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں اور ہر روز 1 چٹکی جوین، 3 عدد کالی مرچ کھا کر انگلی سے شہد لگا کر چاٹ لیا کریں تو انشاءاللہ اس عمل سے بچوں کے ضائع ہونے کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ کچھ لوگ ہر روز مقررہ مقدار میں 100 مرتبہ سورۃ اخلاص دم کر کے استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ کسی نیک بزرگ سے یہ دم کروائیں تاکہ زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آنے کا مسئلہ تو اسے چاہیے کہ وہ باوضو نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ جائے، 1 بار سورۃ اخلاص اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر آپ روزانہ دن میں 8 بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر سورۃ اخلاص 41 مرتبہ پڑھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے اور کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے ناراض میاں بیوی کو کھلا دیا جائے تو دونوں میں محبت بڑھے گی۔ پیارے بہن، اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں بے پناہ فضیلت رکھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کی عادت بنا لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہن، میری کوشش ہوتی ہے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو دوسروں بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔